स्कैबीज एक फर्द से दूसरे फर्द में ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो तेज़ी से फैलती है। इसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है। हाइजेनिकली आपको अपनी ड्रेसिंग का, अपने बेड का, बिस्तर का, कमरे का जो मस्ट वेयर है वो अच्छा और साफ़ सुथरा रखना है। ख़ारिश की जो अलामात आती हैं उसकी मेडिसिन, सारे जिस्म पर ख़ारिश, खुजलाने से खून निकल आए, जिस्म ज़ख्मी हो जाए। जैसे खुजलाते हैं, खुजलाने से क्या हुआ, खुजलाने से पूरे जो है ना जी, खुजलाते इतनी मज़ेदार ख़ारिश होती है कि इंसान उसको जिल्द को ज़ख्मी कर लेता है। उस ज़ख्मी होने से क्या होता है, खून निकल आता है। ऐसी अलामत में एलोमिना बेस्ट रेमेडी है। दूसरी इसकी चंद एक मेडिसिन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, तफसील जो है ना इन्हीं के अंदर आप इसी ग्रुप को आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी एलोपैथी की मेडिसिन या कोई भी पैथी की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मरीज़ ये कहे कि बिस्तर की गर्मी से ख़ारिश बढ़ती है, किसके बिस्तर, जैसे मरीज़ बिस्तर में सोता है थोड़ी सी उसको हीट आती है, उसे हीट आने से क्या हुआ, बॉडी पर ख़ारिश होना शुरू होगी। मरसाल, सल्फर, एलोमिना, ये तीनों मेडिसिन बहुत शानदार हैं। इनमें आपने देख लेना, आगे मैं सल्फ़र की अलामत भी बताऊँगा। जो लोग गंदे रहते हैं, नहाते नहीं हैं, उनकी सल्फ़र है। जिनके स्टमक से, जिनके मुंह से राल आए और उनको गुस्सा शदीद आए, वो अपने आप को मारते पीटते हो, तो मरसाल है। एलोमिना की जैसे मैंने बताया कि खुजलाने से और ये खून निकल आए, तो साथ ये भी देनी। बिस्तर की गर्मी ख़ारिश से जो है ना, बिस्तर की गर्मी से ख़ारिश भी बढ़े और खुजाने से खून निकला, एलोमिना। और जो हजरात कपड़े उतारने या बदलने की वजह से उनको ख़ारिश बढ़ जाए, जैसे घर में आए, कोई टीचर है, कोई ऑफिस से आया, कोई जो है ना जी मुख्तलिफ शोबों से आए या स्टूडेंट, उन्होंने अपने आकर यूनिफॉर्म चेंज की, कपड़े चेंज करने के बाद जैसे ही उन्होंने दूसरे कपड़े बदलने के बाद उनको फ़ौरन से ख़ारिश शुरू होगी, काकुलस। जिन मेल या फीमेल के जेनाइटल एरिया के अंदर, यानी टांगों के अंदर, ये जो हमारी टांगों, मेल फीमेल के जो ख़ास पर जो ख़ारिश होती है, जिसको वो खुजा कर इतने ज़ख्मी कर लेते हैं कि बाद में खुजाया ही नहीं जाता, और उनको जो है ना जी चलने में, उठने में, बैठने में, वो कपड़े पहनते हैं तो शलवार लगने से उनको जो तकलीफ़ होती है, वो इस तकलीफ़ को चंद ही दिनों में क्रूटन टैक से, बल्कि पहली खुराक खाने से फाक होना शुरू हो जाता है। किसे? क्रूटन टैक से। फिर जल्दी बीमारियों की ख़ास दवा जो ना ख़त्म होने वाली हो, और मायूस मरीज़ों की दवा है जो सोराइसिस को भी जड़ से उड़ा देती है, वो है अरोरा नाज। आप इसको, मैंने चंद ही खुराकें दी हैं जिनकी अरसे दराज से, कई सालों से जो है ना जी ख़ारिज थी। एक मेरे पास यहाँ से अपने पीरागर पावर हाउस से मेरे पास एक बुज़ुर्ग आए जिनको तकरीबन 30 साल से ख़ारिज थी। जब उन्होंने अपने टेस्ट वेस्ट दिखाए तो उन टेस्टों के अंदर मैंने देखा तो उनके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी उन्होंने बढ़ा रखा था। मैंने उन्हीं की टेस्ट रिपोर्ट को देखकर एरोड़ा नाज और जो है ना जी मुख्तलिफ उसकी और कुछ सिम्टम थी, उनको मिलाकर मैंने 2-3 मेडिसिन दी। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे पास कोई 3 से 4 माह चला मरीज़, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो ठीक है, वरना मुसलसल पूरी बॉडी को वो खुजाता था। फिर जल्दी अमराज की जो शानदार दवा, गंदा रहने वाले जो मरीज़ होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, बिस्तर की गर्मी से जो नहाते नहीं हैं, नहाने से जिनको नफरत है, बज़ाहिर आप उनको देखेंगे वो बड़े सूटेड बूटेड होंगे, बड़े परफ्यूम, बड़ी खुशबू और उनके टाई कोट ये वो लेने देने, जब आप उनके अंदर यूँ करके झांक के देखेंगे जल्द अंदर वाले हिस्से में, वो सारा मुतासर होगा, ख़ारिश का मारा हुआ होगा और मायूस कुन होगा मरीज़। और मायूस कुन की जो दवा है, जैसे मैंने बताया, अरोरा नाज और उसके साथ साथ सल्फ़र। और सल्फ़र इसके जो है ना ख़ारिश के साथ साथ इसमें जो अचानक जो है ना जी फुंसियाँ भी निकल आती हैं और छोटी छोटी पिंपल फुंसियाँ होती हैं, जिसमें जो है ना इकट्ठी फसल की शक्ल में कि ढेर सारी जो है ना निकल आए फुंसियाँ, उनको भी ये ठीक करती है सल्फ़र। और आगे जो शदीद ख़ारिश, टखनों और पाँव की खुजली जो बिस्तर की गर्मी से बढ़े, ये जो नीचे वाला हिस्सा हमारे जो टखने हैं, घुटने हैं, ठीक है ना, पाँव के तलवे हैं, इनमें स्वेलिंग भी आ जाती, खुजाते खुजाते क्या होता है, स्वेलिंग आ गई, इन्फ्लेमेशन होगी। फिर उसको जैसे आगे पहले मैंने जिक्र किया कि बिस्तर की गर्मी से ये जो है ये भी बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है, मगर किन हिस्से के अंदर, टखनों के अंदर, घुटनों पे, पाँव के नीचे, पाँव की जो उंगलियां होती हैं, तो इन पाँव की उंगलियों के अंदर जो ख़ारिश होती है, उन ख़ारिश को
لیڈم پال اور رسٹاکس. لیڈم پال انفلیمیشن کو ٹھیک کرتی ہے، رسٹاکس انفلیمیشن اور پلس اس کے ساتھ جو ہماری جو اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اس خارش کو یہ ٹھیک کرتی ہے. اور سردی میں جو خارش بڑھے، کھجلانے سے جلد کے اندر سے اس کے اندر بھی خون نکل آتا ہے. جیسے آج کل جو سردی ہیں، جیسے اس کو سردی آتی ہے، سردی آتے ہی اس کو فوراً سے جو ہے نا جی خارش ہونے لگی. یہ ٹھنڈی ہوا لگنے سے، سرد ہوا لگنے سے اس کو بہت زیادہ وہ خارش کرتا ہے. اس کو خارش کھجلانے سے بھی اس کو خون نکلا ہے تو پیٹرولیم. پھر سرخ دانے، جلد سرخ ہو جاتی ہے، پورے جسم پر ریش دکھائی دے، جہاں پورے جسم پر کھجا کھجا کر ریش ہوتی ہے اور سرخ دانے نکل آتے ہیں، جلد سرخ ہو جاتی ہے، اس میں بھی رسٹاکس میڈیسن ہے. اور اسی طرح کھجلانے سے جگہ بدل جائے، مریض نے یہاں کھجلایا، پھر یہاں سے پھر آگے ہوئی، پھر یہاں آئی، پھر یوں آگے مائگریٹ کرے خارش اسکیبیز، تو میزیریم. شدید خارش کی وجہ سے نیند اڑ جائے، مریض سویا ہوا ہے اور سوتے سوتے اس کو خارش شروع ہوئی، اور مریض کہتے ہیں جی جیسے سوئے ہیں خارش شروع ہوگی، تو کھجاتے کھجاتے وہ پورے جسم کو کھجانا شروع ہو گئے. وہ اس سے کیا ہوا؟ نیند ہی اڑ گئی. اس نیند جو اڑتی ہے تو پھر نیند ہی نہیں آتی. تو اس علامات کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے نیٹرمیور. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بیماری جو مایوسی والی بیماری ہوتی ہے، یہ کرانک کیسز ہوتے ہیں. یہ ایک سیزن 2 سیزن کی نہیں ہوتے، یا سڈنلی کوئی ابھی آئی، سردیوں کے 2-3 ماہ رہے، خارش ختم ہوگی، نہیں. یہ سردیوں میں اس کی ایگریویشن ہوتی ہے، پھر گرمیوں میں یہ کنٹینیو جاری ہوتی ہے. اس میں پھر کیا ہوتا ہے، نیٹرمیور دیتے ہیں، ساتھ اس کے ساتھ سورانیم دیتے ہیں. سورانیم نوسوڈ ہے، اور یہ اسی بیکٹیریے سے بنی ہوئی ہے دوا ہے. کسے؟ خارش کے جراثیم سے بنی ہوئی دوائی نیٹرمیور. اور جو مایوس کن جو مریض آتے ہیں، جیسے اس میں پہلے میں نے ایلورا ناز کے اندر بھی بتایا کہ اس میں بھی مایوس کن مریض ہوتے ہیں، اور اس کے اندر بھی مایوس کن مریض، جہاں مایوسی کا عنصر نظر آئے اور خارش شدید ہو، کھجانے سے نیند اڑ جائے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ سورانیم اور نیٹرمیور. اچھا، خارش جس کو کھجانے سے اور بڑھے اور جلن میں تبدیلی ہو جائے، وہ جو ہے نا اس میں برننگ ہیٹ شروع ہو جائے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ سلفر اور سی پی ہے. سلفر کے مریض کی میں نے جیسے پہلے بتایا، اس کا ایک تو وہ گندا رہنے والا ہوگا، صاف طور باہر سے آپ دیکھیں گے بڑا یونیک اور بڑا انٹیلیجنٹ نظر آئے گا. اندر اس کا کیا ہوگا؟ اندر اس کا جو جلد والا جو حصہ متاثر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے. اس میں کھجلی ہوتی ہے، اس کے اندر ریش ہوتی ہے، اس کے اندر پمپل، اس کے اندر بڑی بیڈ قسم کی اسمیل آنا شروع ہوتی ہے. پھر سلفر کے مریض کے جو ہوتے ہیں نا، پاؤں گرم ہوتے ہیں. بیلاڈونا کا جو مریض ہوتا ہے اس کا سر گرم ہوتا ہے. سلفر کا مریض کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاؤں گرم ہوتے ہیں. پھر جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ یار آپ خاتون ہے یا اپنا میل ہے فیمیل ہے، آپ پوچھیں گے کہ جی آپ کے پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں یا گرم؟ مریض کہ جی میرے پاؤں گرم ہیں. ساتھ اس کو وہ کھجانے سے مزید خارش بڑھتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے لحاف سے جب پاؤں باہر نکال کے سوئے تو پھر کنفرم جو میڈیسن آ جاتی ہے وہ سلفر میڈیسن ہے. پھر اسی طرح یہ سلفر میڈیسن دے دی تو آپ نے دیکھا کرانک کیسز کے اندر لو ڈوز دینی ہے، اور ایکیوٹ کیسز کے اندر آپ نے ہائی ڈوز دینی ہے. پھر اسکیبز کے ساتھ ساتھ جو کچھ پھوڑے پھنچے نکل آتے ہیں، اس میں مثال بتا دوں، اکثر لوگ بچے مائیں لے کر آتی ہیں جی ہمارے بچے کو خارش بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ دانے نکل آتے ہیں. دانوں کی میں چند ایک میڈیسن بتاتا ہوں، ساتھ اس کو بھی آپ نوٹ کر لیں. پھوڑے پھنسیاں جو سرخ آگ کی مانند گرم اور جلد سخت گرم ہو، کہیں بھی کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے، اس کے اندر مریض کہتا ہے کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، جیسے کوئلہ رکھ دیا گیا. اور پھر اس اسکن کو دیکھیں گے تو اسکن اس کی ریڈ ہوگی، فل ریڈ ہوگی، جیسے کوئلے کی مانند. جب یہ علامت آ جائے کسی بھی حصے میں، بڑے بڑے ایپسس بھی بن جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جب نہیں کنٹرول ہوتی تو وہ بڑھتے بڑھتے بڑے ہوتے ہیں، اس میں پس بھی آ جاتی ہے. جب یہ علامات آ جائے، ریڈنس، ہیٹ، پین، برننگ، تو اس میں کیا ہے؟ بیلاڈونا سنگر ریمیڈیز. آگے پھوڑے پھنسیاں اکثر نکلتے رہتے ہیں خارش کے ساتھ ساتھ. مریض کہتا ہے کہ یہاں دانہ نکلا ہے، یہاں نکلا ہے، یہاں نکلا ہے، سر پہ نکلا ہے، دائیں بائیں، ان کے لیے کہیں بھی دانے نکلیں، کلکیریا سلف، ٹیپر سلف اور گن پاؤڈر. یہ جہاں تک اس سے آگے ہے کہ ہم جو اینٹی بایوٹک جو میڈیسن دیتے ہیں، یہ اورلی استعمال بھی کر سکتے ہیں. اس کی آئنٹمنٹ بھی ملتی ہے، لوشن بھی ملتا ہے، جو ہے نا جی کریمیں بھی ملتی ہیں، جس میں سے ہے بیلس ہے، اور کیلنڈولا ہے، اور ایکینیشیا. ان کو آپ نے اورلی یوز کرنا ہے تو مدر ٹنچر میں استعمال کریں،
آپ نے جو کریم آئنٹمنٹ یا لوشن استعمال کرنا ہے تو وہ آپ لوشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کتنی مقدار میں کتنے حصے میں اور کتنے ٹائم پہ لگانا ہے، وہ میرے موبائل پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہماری ویڈیو ہے انشاءاللہ بڑی نالج فل ہوگی، اس میں بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور بیماری کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پرہیز کے حوالے سے بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کی کاز کے حوالے سے بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ اپنے اس بیماری کو جو ہے نا اچھی طرح سے مینیج اور ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. آپ خود ہیں، اپنی فیملی کے کوئی ممبر ہیں، اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کر سکتے ہیں. لاسٹ میں آپ پھر اس کو ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. اسکیبیز ایک فرد سے دوسرے فرد میں ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہے، اور یہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے. اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. ہائیجینکلی آپ کو اپنی ڈریسنگ کا، اپنے بیڈ کا، بستر کا، کمرے کا جو مسٹ ویئر ہے وہ اچھا اور صاف ستھرا رکھنا ہے. اور یہ تمام چیزوں کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ گئی. ویل اینڈ گڈ. نہیں سمجھ آئی یا مزید پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹ باکس پر جو ہے نا آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اور مجھ سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور میرا موبائل نمبر آپ کے اسکرین پر آ جائے گا، ڈسپلے پر آ جائے گا. تو پیشنٹ حضرات جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ صبح 10:30 سے لے کر 1 بجے تک، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک. اور ڈاکٹر صاحبان کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دن 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک. بروز ہفتہ سے لے کر جمعرات تک. جمعہ والے دن رابطہ نہ کریں، جمعہ مارننگ جو ہے آف ٹائم ہوتا ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے قیمتی رائے سے مجھے نوازیں بھی صحیح، اور مجھ سے جو آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں وہ لیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.